پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک جنگل میں انسانوں کا ایک قبیلہ کاکوش رہا کرتا تھا۔ قبیلے کے تمام لوگ پتوں اور بیلوں سے بنا ہوا لباس پہنتے تھے۔ سب لوگ خاندان بنا کر رہتے تھے۔ ان کے گھر چھوٹے اور گھاس پھونس اور پتھروں کو جوڑ کر بنائے گئے تھے۔ وہ خوراک کے طور پر کچھ مخصوص پھل کھاتے، جن میں کیلا، آڑو اور خوبانی وغیرہ شامل تھے۔ وہ جانوروں کا شکار بھی کرتے اور انہیں پوری رات سمندر کے کنارے پر چھوڑ دیتے۔ سمندری پانی کی لہریں اس جانور کے گوشت کو نمکین بنا دیتی اور پھر وہ اس گوشت کے ٹکڑے کر کے گندھی ہوئی مٹی میں لپیٹ کر آگ پر پکاتے۔ قبیلے کے سب لوگ صرف چند مخصوص جانوروں کا ہی شکار کرتے تھے۔ بالکل اسی طرح وہ بہت کم پھل اور سبزیاں استعمال کرتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قبیلے کے بہت سے لوگ زہریلے پھل اور کچھ زہریلے جانور کھانے سے موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ اس لیے وہ اپنے بچوں کو کسی بھی جانور یا پودے کے پاس جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ جا بجا بہت سے پودے قبیلے کے ارد گرد موجود تھے، مگر وہاں کے لوگ ان کا استعمال نہیں کرتے تھے اور انہیں زہریلا سمجھ کر چھوڑ دیتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کاکوش قبیلہ جس جگہ پر آباد تھا، وہاں پر ایک عجیب و غریب پودا اگا۔ کچھ لوگوں نے جب پہلی بار اس نئے پودے کو دیکھا تو انہوں نے سب کو خبر کر دی کہ وہ اس پودے کے پاس نہ جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس پودے کا پھل زہریلا ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس پودے کے پتے چوڑے اور مڑے ہوئے تھے۔ ڈنڈیاں بالکل کسی جنگلی جھاڑی کی طرح الجھی ہوئی تھیں۔ کچھ عرصے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اس پر سبز رنگ کے گول پھل لگنا شروع ہو گئے، جو کچھ ہی دنوں میں بڑے ہو گئے اور ان کا رنگ گہرا سرخ ہو گیا۔ پھل کی ڈنڈی پہ بہت سی نوکیلی پتیاں بھی تھیں۔ تمام لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ ایک زہریلا پودا ہے۔ یہ آڑا ترچھا پودا اپنے پتوں اور شاخوں کی وجہ سے رات کے اندھیرے میں مزید خوفناک دکھائی دیتا تھا۔ مائیں اپنے بچوں کو دن میں بھی اس پودے کے پاس کھیلنے کی اجازت نہیں دیتی تھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بے دہانی میں اس پھل کو کھا لیں۔ اس قبیلے میں ایک خاندان ٹومٹو کا بھی تھا۔ ٹومٹو 8 سال کا ایک انتہائی شریر بچہ تھا۔ اس میں تجسس کا عنصر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ایک دفعہ ٹومٹو سرخ پھل والے اس زہریلے پودے کے پاس کھیل رہا تھا۔ کھیلتے کھیلتے اس کا دھیان اس پودے کی طرف چلا گیا۔ وہ کھیل چھوڑ کر اس پودے کو غور سے دیکھنے لگا۔ اچانک اسے شرارت سوچی اور اس نے ڈرتے ڈرتے اس گول سرخ پھل کو توڑ لیا اور اس سے کھیلنے لگا۔ ٹومٹو کی ماں نے اس کے ہاتھ میں اس پودے کا پھل دیکھا تو بہت خفا ہوئی اور اسے ڈانٹتے ہوئے گھر لے آئی۔ سزا کے طور پر ٹومٹو کو گھر سے باہر کھیلنے سے منع کر دیا۔ اس نے اپنی ماں سے معافی مانگی اور کچھ دن بعد دوبارہ باہر کھیلنے چلا گیا۔ اس دور میں گیند جیسے کھلونے کا تصور موجود نہیں تھا، اس لیے ٹومٹو کو سرخ پھل سے کھیلنا بہت اچھا لگا۔ وہ دوبارہ اس پودے کے پاس گیا، ایک گیند توڑی اور اس سے کھیلنے لگا۔ وہ اسے زمین پر پھینکتا اور وہ لڑک کر دور چلی جاتی۔ پھر وہ بھاگ کر اسے پکڑ کر واپس لے آتا اور دوبارہ زمین پر پھینک دیتا۔ بار بار زمین پر گرنے کی وجہ سے کچھ ہی دیر میں وہ سرخ گیند پھٹ گئی اور اس میں سے سرخی مائل نارنجی رنگ کا پانی باہر نکلنے لگا۔ پہلے تو ٹومٹو پھٹی ہوئی گیند دیکھ کر ڈر گیا اور اسے وہیں چھوڑ کر گھر لوٹ گیا۔ اس نے اس بات کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ اگلے روز وہ دوبارہ اس پودے کے پاس گیا اور پھر سے ایک گیند توڑ کر کھیلنے لگا۔ تھوڑی دیر کھیلنے کے بعد یہ گیند بھی پھٹ گئی اور اس میں سے نارنجی مخلول نکل کر زمین پر پھیل گیا۔ اس بار وہ اس کے پاس بیٹھ کر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس مخلول کو دیکھنے لگا۔ اس ساری صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے پھل کا رس اس کے ہاتھوں پہ لگ گیا۔ اچانک اس کے ذہن میں گیند کا رس چکھنے کا خیال آیا۔ جیسے ہی اس نے اپنی رس والی انگلی منہ میں ڈالی، اسے اپنی زبان پہ کھٹاس کا احساس ہوا۔ ٹومٹو کے لیے یہ ذائقہ بالکل نیا تھا۔ وہ خوفزدہ ہو گیا اور بھاگ کر اپنی ماں کے پاس گیا اور اسے ساری رودات سنائی۔
اس کی ماں یہ صورتحال دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس نے فوراً لوگوں کو مدد کے لیے پکارا۔ کچھ ہی دیر میں ٹومٹو کا باپ بھی گھر پہنچ گیا۔ سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ جیسے پہلے قبیلے کے کچھ افراد نے نئے اور زہریلے پھل چکھ لیے تھے اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، ویسے ہی اب ٹومٹو بھی کچھ ہی دیر میں اس نارنجی مخلول کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دے گا۔ مگر اس صورتحال کے برعکس کافی وقت گزرنے کے بعد بھی ٹومٹو کی طبیعت نہ بگڑی۔ ارد گرد کے لوگ اس بات پہ حیران تھے کہ پھل کا زہر ابھی تک اثر کیوں نہیں کر رہا۔ اگر وہ پھل زہریلا ہے تو ٹومٹو کو اب تک مر جانا چاہیے، مگر ٹومٹو بالکل ٹھیک رہا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے ایک تجربہ کیا۔ کچھ نوجوان لڑکے اٹھ کر اس پودے کے پاس گئے اور کچھ پھل توڑ کر لے آئے۔ ایک آدمی جلدی سے جنگل سے ایک بکری پکڑ کر لے آیا۔ لڑکوں نے زہریلے پھل کا رس نکال کر اس بکری کو پلا دیا۔ پھر سب لوگ بکری پر اس پھل کا اثر دیکھنے کے لیے وہیں بیٹھ گئے، مگر وہ سرخ سرخ پھل کا رس پی کر بھی آرام سے بیٹھی رہی اور اسے کوئی فرق نہ پڑا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد انہوں نے اس پودے کا رس ایک گدھے کو پلایا، مگر اسے بھی کچھ نہ ہوا، بلکہ وہ بھلا چنگا سارے جنگل میں گھومتا پھرتا رہا۔ اور قبیلے کے لوگوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جس پودے کو زہریلا سمجھ رہے تھے وہ جان لیوا نہ ہو۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے ڈرتے ڈرتے اس سرخ گیند کا رس چکھا، مگر انہیں بھی کوئی فرق نہ پڑا، بلکہ انہیں وہ کھٹا میٹھا رس پسند آیا۔ پھر بھی یہ بات عام ہو گئی کہ ٹومٹو نے شرارت سے جس پھل کا رس چکھا تھا وہ کوئی زہریلا پودا نہیں ہے۔ پھر لوگ اس پھل کا عام استعمال کرنے لگے۔ ٹومٹو کے باپ نے ٹومٹو کی وجہ سے اس پودے کا نام ٹماٹر رکھ دیا۔ جی ہاں پیارے بچوں، اس زہریلے پودے کا نام ٹماٹر تھا، جسے کاکوش قبیلے کے لوگ زہریلا پودا سمجھ کر استعمال نہیں کرتے تھے، مگر ٹومٹو کی شرارت کے بعد سب لوگ اس کو کھانے کے لیے استعمال کرنے لگے۔ پہلے لوگ اس کا کھٹا میٹھا رس نکال کر پیا کرتے تھے، پھر کچھ عرصے بعد وہ اسے کھانے کے لیے بھی استعمال کرنے لگے۔ آج ٹماٹر سے کئی اقسام کی چٹنیاں اور کیچپ بنائے جاتے ہیں، جو آپ سب مزے لے لے کر کھاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی امی جان کوئی بھی کھانا پکائیں وہ اس میں ٹماٹر کا استعمال لازمی کرتی ہیں۔